ہوا ہے زیارت میں، اور جو وہ دوسرا جو علاقہ ہے جو واقعہ ہوا ہے، جو درنے ادھر بیٹھے ہیں، اور آج رپورٹ آئی ہے کہ شاید وہ جو پولیس نوجوان جو اغوا ہوئی تھی اس کو شہید کیا گیا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے، اور یہ وفاق کی حکومت کی بدترین فیلیور ہے، اور صوبائی حکومت دونوں کی۔ بس سمجھ نہیں آ رہا، مطلب ایک عام آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو بے چینی ہے اور بے قراری ہے، کشمیر میں جو صورتحال ہے، وہاں جو کہ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے، اور وہاں جو اس کی اس وقت سٹیٹس ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت رسپانسبل رویہ اپنانا چاہیے۔ لیکن کشمیر کی جو معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے، بلکہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے، وہ جو ہمارا 70 سال سے موقف ہے، اس کو اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ بلوچستان کی جو پوری شاہراہیں جو ہے نا غیر محفوظ ہیں، اور بارڈر کی جو تھوڑا بہت نظام چلتا تھا دال پانی کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں اس وقت جو بے چینی ہے، اور ہم گئے تھے ایک تقریب میں، تو اختر مینگر صاحب بیٹھے تھے، میں نے ادھر دیکھا، میں نے کہا میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید افغانستان میں آیا ہوں۔ جو ادھر سچویشن تھی اور جو میں نے ادھر دیکھا، تو جس طرح بلوچستان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، بنیاد وجہ کیا ہے؟ یہ ساری ڈسکشن اس پہ ہو گئی۔ جب آپ کے نمائندی ہی غیر منتخب ہوں، انہیں کس نے بات کرنی عوام کی؟ وہ جو بوریاں دے کے، پیسے دے کے وہ اسمبلی میں پہنچے، تو کیا وہ عوام کی بات کریں گے؟ اس کو تو وہاں سے جو اشارہ ملے گا، جو لکت پڑے ملے گی، وہی اس کے مطابق بات کریں گے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جب آپ عوامی نمائندوں کی جو اس کا حق ہوتا ہے عوام کا، وہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ یعنی آئین تو آپ کو ہر شہری کو ووٹ کا حق دیتا ہے۔ یہ شہری پاکستان کی جتنی شہری ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں۔ جب آپ اس آئینی حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے، اس کے ووٹ کے حق کی نفی کریں گے، ادھر وہ لوگ بیٹھیں گے، تو اس کا اپنے علاقے کی، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ریلیونس ہے، کیا رشتہ ہے؟ ابھی اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ نمائندے ہوتی، تو وہ ادھر بیٹھ ہوتی، اس کو پتا ہوتا کہ معاملے کو کس طرح چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پالیسی کرنا ہے۔ اور اس وجہ سے جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے، مجھے کوئی ایک قانون ایسے بتائے جو عوام کے مفاد میں ہوا، سنگل ون، ایک کام بھی ایسے بتائیں جو کہ اس پارلیمنٹ سے پوچھ کیا جا رہا ہو۔ ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے 17 سیٹوں سے ان کو جو ہے نا 100+ سیٹیں دی، اس کو کسی کو وزیر اعظم بنایا، کسی کو وزیر داخلہ، کسی کو ڈیفینس منسٹر، اور کیا کیا بنایا، ان سب کو پتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہارے ہوئے ہیں۔ میں نے اسمبلی میں کہا کہ ان کی بیوی کو پتا ہے، ان کے بچوں کو پتا ہے، ان کی پوری فیملی، ان کی سب کو پتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہوا، مطلب کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ میں منتخب بھی نہیں ہوں اور میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں۔ تو جو نمائندگی وہ کرتے، پھر وہ ادھر سے نمائندگی کرتے۔ تو سب سے پہلے جو مصطفیٰ نواز صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ بنانا ہوگا ان لوگوں کا جو کہ عوام کے صحیح نمائندے ہوں گے۔ ابھی لوگوں کی توقع ہوتی ہے عدالتوں سے، جب آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں عدالت میں جاؤں گا، مجھے انصاف ملے گا۔ یہاں جتنی لوگ بیٹھے ہیں، یہاں تو چھوڑے، یہاں باہر سروے کرے، سب سے پوچھیں کہ کیا عدالت میں ہمیں انصاف ملے گا؟ بالکل اس چیز پہ پوری پاکستانی قوم متفق ہے کہ عدالتوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کوئی انصاف دے، جبکہ آپ کی عدالتیں بھی
مظلوم بن جائے بلکہ آپ کی عدالتیں بھی اتنی کمپرومائز ہو جائے تو لوگ پھر کدھر جائیں گے؟ پارلیمنٹ بالکل ربڑ اسٹیپ، یعنی تقریر ہوتی ہے، اپوزیشن لیڈر جو سب سے سینئر پوزیشن ہے، کنسٹیٹیوشن پوزیشن ہے، وہ جو تقریر کرتا ہے جو ہے نا ویڈیو آف ہو جاتا ہے، سارا اعلان ختم، کوئی رابطہ نہیں۔ جب ایک عام جو فارم 47 کے میں نے اٹھ جاتا ہے اس پہ پوری